السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله فریضۃ من اللہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام میں غریبی کا علاج، یعنی مذہب اسلام کس طرح سے غریبی کا علاج کرتا ہے، غریبی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح سے غربا اور مساکین کی خبرگیری کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو یکساں حالت میں نہیں رکھا ہے۔ اب آپ دولتی کو دیکھ لیجئے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے۔ مذہب اسلام کی نظر میں امیروں سے زیادہ غریبوں کی اہمیت ہے۔ پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کی بڑی تعریف کی ہے، غربت کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن وہ غربت جس میں آدمی صبر کرے، تو غربت کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے اللہ، تو میرا حشر غریب لوگوں کے ساتھ کر۔ ایک بات اور ہے کہ کسی بھی صحیح بات کو ماننے میں غریب سبقت کرتا ہے، امیر سبقت نہیں کرتا۔ خود اسلام کی تاریخ ہے، جب اللہ کے رسول نے مکہ میں توحید کا پیغام سنایا، اسلام کی دعوت پیش کی، تو شروع میں آپ کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو غریبوں نے قبول کیا۔ اصل میں امیروں کی دولت، امیروں کی ثروت، امیروں کا جاہ و جلال رکاوٹ بن جاتا ہے حق قبول کرنے میں۔ تو اسلام کی جو ابتدائی تاریخ ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ غریبوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کیا تھا۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے درمیان جب اللہ کے رسول نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خطوط لکھے، ایک خط آپ نے بھیجا تھا ہرقل کے نام، روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ آپ نے دعوت دی تھی اس کو، بڑا ذہین بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی، عرب کے جس پیغمبر کا خط ہے ذرا تلاش کرو، ہمارے ملک میں عرب کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے۔ ایک تجارتی قافلہ ملا جس کے سرغنہ اور سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو دربار میں بلایا گیا اور ایک ترجمان، ٹرانسلیٹر، ایک ترجمان ان کے ساتھ کر دیا۔ ہرقل نے کہا کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں اور یہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے بتایا جائے۔ ابو سفیان کے ساتھ جو ان کے قافلے والے تھے، ان کے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ اگر ابو سفیان غلط بولیں تو تم لوگ کہہ دینا کہ غلط بول رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ جس پیغمبر کا خط آیا ہے اس کی پیروی کرنے والے زیادہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی پیروی کرنے والے زیادہ غریب لوگ ہیں۔ اور بھی بہت سے سوالات کیے۔ ابو سفیان نے صحیح سے جواب دیا، اس لیے کہ عرب کے لوگ اپنے دشمن کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا نہیں جانتے تھے۔ جھوٹ بولنا وہ بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، یہ عربوں کی خصوصیت تھی۔ تو ہرقل نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی نبی آتا ہے تو پہلے اس کی پیروی کرنے والے زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ غریبوں کو
ایک مذہب کا، ایک دھرم کا سہارا ملتا ہے، امن و سلامتی کی امید ہوتی ہے، اور ان کا مزاج بھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے امیری کے مقابلے میں غریبی کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے اگر آدمی صبر کرے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو بہرحال غربت میں رہتے ہوئے بھی آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ مذہب اسلام نے غریبی کا کیا علاج کیا ہے، تو اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مذہب اسلام نے غریبوں کو، فقراء کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ غریب زندگی کیسے گزارے، غریب کیسے دنیا میں زندہ رہے۔ اس سلسلے میں بہت سی ہدایات مذہب اسلام نے دی ہیں۔ مذہب اسلام نے غریبوں کو جو ہدایات دی ہیں، ایک ہدایت و رہنمائی یہ ہے کہ غریبوں کو چاہیے کہ حلال روزی کی فکر کریں، حلال روزی کمائیں۔ یہ نہیں کہ غریبی کی وجہ سے آدمی دوسرے غلط کام کرنے لگے۔ کسب حلال، حلال روزی کمانے کی تعلیم خاص طور پر تمام مسلمانوں کو اور غریبوں کو دی گئی ہے۔ ایک صحابی، غریب صحابی، غربت سے دو چار صحابی آپ کے پاس آئے، اپنی غریبی کی شکایت کی، تو آپ نے کہا کہ سنو، تمہارے پاس کوئی سامان ہے جس کو بیچا جا سکے؟ وہ کوئی پیالہ یا کوئی سامان لائے، آپ نے اس کو نیلام کیا۔ آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس سامان کو خریدنے والا؟ کسی نے کہا کہ 1 دینار، کسی نے کہا کہ 2 دینار۔ آپ نے 2 دینار میں وہ سامان بیچ دیا۔ اس کے بعد صحابی سے کہا کہ 1 دینار کا کچھ سامان خرید لو، اپنے گھر رکھ دو بال بچوں کے لیے، اور دوسرے دینار سے آپ نے ایک کلہاڑی خریدی۔ کہا کلہاڑی لو اور جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاؤ اور لکڑی بیچو۔ اس طرح سے آپ نے عملی طور پر حلال روزی کمانے کی تعلیم دی ہے۔ غریبوں کو چاہیے کہ محنت کریں، مشقت کریں اور حلال روزی کمائیں، اس لیے کہ حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، حلال طریقے سے کمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص حرام روزی کھاتا ہے، اگر کسی شخص کے لباس میں، کسی شخص کے کھانے میں، پینے میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، تو اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے وہ دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی جسدہ بالحرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کے جسم کی نشو و نما حرام چیز سے ہوئی ہے۔ تو حرام کمائی، حرام روزی بہت ہی بدترین چیز ہے۔ اس لیے آپ نے کسب حلال، حلال روزی کمانے کی آپ نے تلقین کی ہے سب کو، خاص طور پر غریبوں کو۔ اور دوسری ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو گداگری سے روکا ہے۔ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں اور پیشہ ور گداگر ہو جاتے ہیں، مانگنے والے ہو جاتے ہیں۔ مذہب اسلام نے گداگری سے روکا ہے اور مانگنے کو، گداگری کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں گداگری کرے گا تو قیامت کے میدان میں اس کے چہرے کا چمڑا نوچا ہوا ہوگا، یعنی گداگری کی وجہ سے اس کے چہرے کا چمڑا ایسا ہوگا جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے السؤال مخدشۃ یوم القیامہ، یعنی مانگنا، سوال کرنا قیامت کے میدان میں چہرے میں خراش آ جانے کا سبب ہے۔ تو آپ نے روکا ہے کہ مانگو نہیں، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جب کوئی شخص مانگتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، اپنے چہرے کو رسوا کر دیتا ہے۔
تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ اس کے چہرے میں خراش آ جائے گا۔ اس لیے غریبوں کو ہدایت دی ہے کہ گداگری نہیں کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام نے گداگری سے روکا ہے۔ اس سلسلے کی ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، انتہائی پریشان ہے، ریل کی پٹری پہ لیٹ جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ مذہب اسلام نے خودکشی کرنے سے روکا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے، خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ عربوں میں اس کا رواج تھا کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اے لوگو، تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی دیں گے۔ انہیں قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو غربت کی وجہ سے بچوں کو، بچیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غربت کی وجہ سے بچوں کو بیچ دینا، بچیوں کو بیچ دینا یہ بھی غلط ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک میں، ہمارے ہندوستان کے اندر بعض صوبوں میں غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی بچوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ تو یہ ہدایات مذہب اسلام نے غریبوں کو دی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ غریبوں کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر غریبی کا علاج کیا ہے۔ غریبوں کی مدد کی بہت سی شکلیں نکالی ہیں، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ و صدقہ کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ اس کے 8 مستحقین ہیں۔ ان 8 مستحقین میں نمبر اول پر فقیر، نمبر 2 پر مسکین۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، اردو میں تو ہر ایک کو غریب کہیں گے، لیکن عربی زبان میں فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جس کی غریبی بہت زیادہ ہو، اس کی کمر توڑ دینے والی ہو۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو رک جانا پڑے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے لیکن بچے کا علاج ہے، بیوی کا علاج ہے، اس کے پاس پیسے نہیں۔ فقراء اور مساکین کو مختلف چیزوں میں شریعت نے مستحق بنایا ہے، جیسے غلے کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اور روپے پیسے میں زکوٰۃ ہے۔ ان تمام زکوٰۃ کی قسموں میں شریعت نے فقیر اور مسکین کو سب سے آگے رکھا ہے۔ ایک علاج تو یہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سے گناہوں پر قرآن کریم میں اور حدیث نبوی میں اس کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ بعض گناہ ہیں، اس کا کفارہ یہ ہے اور غریب کی مدد کرنا ہے، جیسے کفارے زہار یہ ہے، عربوں میں رواج تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیا کرتا تھا انت کظہر امی، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور یہ بات کہہ دینے کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میری بیوی کو ماں کا درجہ حاصل ہو گیا، میری بیوی میرے واسطے حرام ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی مہمل بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں بہت بڑا جرم ہے۔ اس گناہ کا کفارہ قرآن میں 3 چیزوں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ کہا گیا کہ تم یا تو غلام آزاد کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکو تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔
دیکھیے کفارے زہار میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی بات آ گئی، تو شریعت نے کفارہ میں بھی مسکینوں کو یاد رکھا ہے۔ اسی طرح سے قسم کا کفارہ، اگر آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، بہت سے لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یمین منعقدہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جو قسم وجود میں آ جاتی ہے بلا وجہ، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹی قسم کھانے کی۔ اگر آدمی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر کوئی شخص وہ کام کر ڈالے، جیسے آدمی کہے کہ مارے غصے کے کہ میں خدا کی قسم فلاں سے بات نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تو اس کو اچھا کام کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 دن کا روزہ رکھنا۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے غریبوں کو اور مسکینوں کو یاد رکھا ہے، اور کفارے قسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی کفارہ دیتے وقت غریبوں کو بھولو نہیں۔ ایک اور کفارہ کا ذکر میں کر دوں، ایک کفارہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں جب کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے اپنی بیوی سے دن میں ہم بستری کر لے، جوان ہے، اپنے جوش پر کنٹرول نہیں ہوا، بیوی کو دیکھا اور اس نے بیوی سے ہم بستری کر لی۔ ویسے شروع اسلام میں تو یہ تھا کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے تعلقات نہیں قائم کر سکتا تھا، نہ تو دن میں نہ رات میں، لیکن بعد میں اس کو ہلکا کر دیا گیا اور یہ کیا گیا کہ بھئی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، دن میں نہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مذہب اسلام نے گناہوں کا کفارہ بھی بتایا ہے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو ختم کرنے والا، گناہ کو دور کرنے والا۔ تو اس کا کفارہ کیا بتایا گیا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے۔ یہ جو غلام آزاد کرنے کے بار بار ذکر آتا ہے، اصل میں اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ مذہب اسلام نے مختلف طریقوں سے غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو غلام کو آزاد کرے یا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے اگر کسی سے ایسا جرم ہو گیا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو دیکھیے مذہب اسلام نے غریبی کا علاج مختلف طریقوں سے کیا ہے، عشر میں، صدقہ میں، زکوٰۃ میں، فقراء کو اور مساکین کو حصہ دلایا۔ صدقات و زکوٰۃ میں ایک قسم ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر یہ ہے کہ جب رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد، ماہ رمضان کے بعد جب عید الفطر کا موقع آتا ہے تو عید الفطر میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر نکال دیا جائے۔ ہر شخص کی طرف سے، بچہ بچی، بوڑھا بوڑھی، ہر شخص کی طرف سے 1 سا یعنی 2.5 کلو جو غلہ آدمی کھاتا ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا جہاں ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ طہرۃ للصوم و طعمۃ للمساکین، یعنی صدقۃ الفطر کا مقصد روزے کو گناہوں سے پاک کرنا اور غریب اور مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو دیکھیے صدقۃ الفطر میں بھی غریب اور مسکین کا خیال شریعت نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی اور بھی دوسرے طریقوں سے غریب کی، مسکین کی مدد کرنا، اس کی پریشانی میں مدد کرنا، عشر اور زکوٰۃ کے علاوہ۔ تو بہرحال مذہب اسلام جو تمام انسانوں کا ہمدرد اور غمخوار مذہب ہے، وہ غربا اور مساکین کا ہمدرد اور غمخوار کیوں نہیں ہوگا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ
مذہب اسلام نے کس طرح سے غریبوں کو ہدایات دی ہیں اور غریبی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام جو تمام انسانوں کا ہمدرد اور غمخوار مذہب ہے، وہ غریبوں کا غمخوار کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ مذہب اسلام نے غریبوں کو ہدایات دی ہیں اور غریبی کو دور کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی سماج کے تمام افراد کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں، غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔